السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عمران علی اسلامک ویڈیوز چینل۔ آج کی دوسری قسط میں ہم چلیں گے ذوالقرنین کے ساتھ ایک ویران و خوفناک وادی میں، جہاں اس نے دو بلند پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر کے یاجوج ماجوج کے فساد کو روکا۔ تو تیار ہو جائیں اس لازوال داستان کے اس سنسنی خیز موڑ کے لیے۔ ذوالقرنین کا قافلہ مشرق سے آگے بڑھتا گیا، پہاڑوں، وادیوں، ریگستانوں اور گہنے جنگلوں کو عبور کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایسی بستی کے قریب پہنچا جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ یہ علاقہ ویران، خاموش اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اس کے باشندے ڈرے سہمے عجیب زبان میں بولتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پھر وہ دو پہاڑ کے درمیان پہنچا تو ان کے قریب ایک قوم ملی جو بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ ذوالقرنین نے مترجمین کے ذریعے ان کی زبان سمجھی، تب انہوں نے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ خراج دیں تاکہ آپ ہمیں اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں؟ یاجوج ماجوج ایک طاقتور، وحشی اور فساد پھیلانے والی قوم تھی۔ وہ آتے، بستیاں جلاتے، کھیت جلا دیتے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتے۔ اس قوم سے سب لرزتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی التجا سن کر کہا، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کافی ہے۔ تم میری مدد کرو، محنت کرو تو میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا جو آجوج و ماجوج کو روک دے گی۔ پھر وہ عظیم کام شروع ہوا، ایسا کام جو نہ صرف اس وقت کے لیے تھا بلکہ قیامت تک ایک نشانی بن گیا۔ ذوالقرنین نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوہے کی چادریں لاؤ، پہاڑوں کے درمیان خلا کو لوہے سے بھر دو۔ جب خلا مکمل ہوا تو انہوں نے کہا، اب آگ جلاؤ، لوہے کو سرخ کر دو۔ جب لوہا گرم ہو کر پگھلنے کے قریب تھا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، جس سے وہ سیسا نما دیوار بن گئی، اتنی مضبوط کہ نہ چڑھا جا سکے نہ پھاڑا جا سکے۔ اللہ نے فرمایا، پھر وہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قوم خوش ہو گئی، سجدہ شکر میں گر گئی۔ ذوالقرنین نے فخر نہیں کیا بلکہ عاجزی سے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ذوالقرنین ایک فتح بادشاہ جس نے دنیا کے 3 سمتوں میں عدل پھیلایا، قوموں کو بچایا، فتنہ روکا، وہ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ یہ ذوالقرنین کی اصل شان تھی، طاقت کے باوجود عاجزی، علم کے باوجود انکساری اور حکومت کے باوجود اللہ کی بندگی کی۔ یہ تھی ہماری داستان۔ تو دوستو، جہاں ذوالقرنین اللہ کی حکم سے آجوج ماجوج کے خلاف ایک عظیم دیوار تعمیر کی، اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ذوالقرنین کی زندگی میں کیا نئے واقعات پیش آئے، وہ لوگوں کو کیسے علم و رہنمائی سکھاتا رہا اور اپنے عہد کا وعدہ کیسے نبھایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری اگلی قسط سب سے پہلے دیکھیں۔ اللہ حافظ۔